السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد کریم الدین، راحت صحت شفاخانہ محبوب نگر کا یونانی دواخانے کا حکیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں عجیب و غریب گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ایک پاک دامن عورت کے لیے، بیوی کے لیے اپنے شوہر کو کمزور کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لفظ عورت کے معنی چھپنے کے ہے، عورت کے معنی حیا کے ہے، عورت کے معنی پردے کے ہے، عورت کے معنی پاکی کے ہے، عورت ایک ماں کے معنی ہے، عورت ایک بہن کے معنی ہے، عورت ایک بیٹی کے معنی ہے، عورت ایک خاندانی نظام کی بڑی شہنشاہ ہوتی ہے، عورت ماں کی پاکیزگی کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے، عورت بیٹی کی پاکیزگی کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے، عورت بہن کی پاکیزگی کے ذریعے سے بھائی کے فخر کو پہچانا جاتا ہے، بہن کی پاکیزگی پر بھائی فخر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کمزور کہے۔ عضو کتنا ہے، کیا ہے، یہ بھی کہنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کی اندام نہانی میں ایک جھلی ہوتی ہے اور وہ جھلی مرد کے عضو کو کور کر لیتی ہے۔ اگر وہ چھوٹا ہو تو بھی اسے کور کر لیتی ہے، اگر وہ بڑا ہو تب بھی کور کر لیتی ہے۔ لہٰذا میں عورت کو مرد کے عضو پر کوئی کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ یوٹیوب کی دنیا میں آپ کو صاف واضح طور پہ معلوم ہو چکا ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کو مطمئن کر رہی ہے، تو کیا ایک کمزور مرد عورت کو مطمئن نہیں کر سکتا؟ یہ بات واضح طور پر اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں کہ مرد کو کمزور کہنے کا حق صرف حکیموں اور ڈاکٹروں کو ہے۔ منی کے ٹیسٹ کے ذریعے سے وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ہم کہیں گے۔ اندام نہانی کے ہونٹ پلک سے زیادہ پتلے ہیں، باریک ہیں، اور اس کے اندر گرمی اور اس کے اندر پس کا نکلنا، سفید کپڑے کا رہنا عورت کی کمزوریوں سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ لہٰذا میں کسی عورت کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو برا کہیں، اپنے خاندانی نظام کو خراب کر لیں اور اپنی زندگی کو برباد کر لیں۔ یہ کسی عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو برا کہیں۔ ہاں، عورت کو حق ہے کہ وہ کھانا، کپڑا، گھر، عزت، محبت، یہ پہلو پر عورت کا حق ہے۔ وہ کہنا چاہیے کہ مرد کھانا نہیں لا رہا، کپڑا نہیں لا رہا، مکان نہیں دیا، عزت نہیں دیا، اخلاقیات نہیں دیا۔ یہ اس پہلو پہ عورت کو بات کرنے کا مکمل 100% اختیار ہے، اور وہ کہنا چاہیے کہ اس لیے کہ وہ تاکہ ایک عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ میں عورتوں سے کہتا ہوں، خصوصی میں عورتوں کا کفیل ہوں، میں یہ نہ سمجھے عورتیں کہ میں حکیم صاحب کہ اس طریقے سے گرا رہے ہیں، عورتوں کو ہرگز نہ سمجھیں، بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ ایسے اجتماعات اٹینڈ کریں، ایسے اجتماعاتوں میں جائیں جہاں پہ اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پہ شوہر کے حقوق بتائے جاتے ہیں، جہاں پہ زندگی گزارنے کا دستور بتایا جاتا ہے، دستور حیات بتایا جاتا ہے، جہاں پہ اخلاقیات کو خراب کرنے والی بات بتائی جاتی ہے، جہاں پہ مسائل بتائے جاتے ہیں، جہاں پہ ایک دوسرے کو لڑایا جاتا ہے۔ ایسے اجتماعاتوں کو میں ہرگز نہ جائیں، صرف ایسے اجتماعات اٹینڈ کریں، ایسی جگہ جائیں جہاں پہ اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے، شوہر کے حقوق کہے جاتے ہیں، پردے اور پاکیزگی کہی جاتی ہے۔ ایسے اجتماعاتوں کو عورتیں اٹینڈ کریں تاکہ اپنی گھر کی زندگی ایک خلا بنے۔ شوہر کو نیم خدا کہا جاتا ہے۔ اگر میں عالم نہیں ہوں، اگر میں عالم ہوتا تو میں یہاں تک کہہ دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیر نہیں بلکہ شوہر کے پیر پڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول کے پاس ایک مرتبہ اونٹ آیا اور پیر پڑا، اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم پڑھیں؟ نہیں، اگر ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے پڑھیں۔
تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دواخانے کا گروپ ہے، کوئی اسلامی گروپ نہیں ہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے دواخانے میں ایسے ایسے کیسز آتے ہیں جو شرم سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کیا یہ عورت پاک ہے؟ کیا یہ عورت دوسروں کے عضو سے واقف ہے؟ کیا ہچے بھی لگائیں گی؟ اس لیے کہہ رہا ہوں میں انشاءاللہ اگلے ویڈیوز بناؤں گا جہاں پہ مرد کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کمزور کہیں، چاہے وہ گرم ہو، اندام نہانی ایک دم گرم ہو، چاہے اس کے اندر سفید پانی نکلے زیادہ اور عورت کے ہونٹ بالکل کمزور ہو، چاہے وہ عورت وہ ہفتے میں 15 دن میں 1 مرتبہ دیتی ہو، تب بھی مرد کو اختیار نہیں ہے کہ وہ عورت کو کمزور کہیں۔ میں انشاءاللہ اس ایسے بھی ویڈیوز آئندہ بناؤں گا، لیکن میرے دواخانے کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ایک سبجیکٹ ہے کہ آج عضو کیسا ہونا چاہیے، اور وہ ایک بات اور ہے، میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کئی ویڈیوز بناؤں گا، انشاءاللہ آئیں گے۔ میرے ہر ویڈیوز کو دیکھیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ آپ کو معلوم ہونے لگے کہ ایک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ عورت کی محبت میں تاج محل بنایا گیا۔ عورت کی محبت کے لیے مرد اپنی زندگی کو نچھاور کر دیتا ہے، صبح سے لے کے شام تک پسینے میں ڈوب جاتا ہے اور کما کے کچھ لے کے جاتا ہے تاکہ عورت سے کچھ خوشیاں حاصل کریں۔ عورت دل کا سکون ہے، عورت محبت کا ایک گہوارہ ہے جو اس کی زندگی کو بنا کے چھوڑ دیتی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو ایک نمونہ بنائیے تاکہ دوسروں لوگوں کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے پاس دستور حیات نہیں ہے، اور یہ دستور حیات ہماری زندگیوں میں بھی آنا ضروری ہے۔ وہ لوگ جن لوگوں کے پاس دستور حیات نہیں ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، شوہر کے سے رہنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں میں اختلافی مسائل نہیں کرتا، میں ان لوگوں کو نہیں کہتا ہوں کہ تمہارے پاس دستور حیات نہیں ہے، تمہارے پاس میاں اور بیوی برابر ہے۔ ہمارے پاس شوہر کو اختیار ہے کہ وہ شوہر کے حقوق ہیں، شوہر کو کھانا دیں، کھانا شوہر کو کھلانے کا ذمہ داری ہے شوہر کے اوپر۔ عورت چاہے کتنی بھی مالدار ہو، شوہر کو کھلانا چاہیے، کپڑا شوہر کو لانا چاہیے، چاہے عورت کے پاس کتنا بھی مال ہو، کیونکہ وہ کفیل ہے۔ کفیل کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ کھانے کی ذمہ داری، کپڑے کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، عزت کی ذمہ داری، محبت کی ذمہ داری مرد کو ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو مرد کو برا کہنے کا اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ عورت کے ہونٹ پلک سے زیادہ پتلے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایک عورت دوسری عورت کو مطمئن کر رہی۔ کیوں؟ عورت کے اندام نہانی میں ایک ایسی جھلی ہے جو مرد کے عضو کو برابر کر لیتی۔ ہاں صرف عورت کو اختیار ہے کہ وہ کھانے کی ذمہ داری، کپڑے کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، عزت کی ذمہ داری، یہ آج وقت آ چکا ہے کہ وہ عورتیں سنبھل جائیں اور اپنے نظام کو، اپنی زندگی دستور حیات کو بدل دیں تاکہ ایک پاک دامن عورت سامنے ہو اور یہ معاشرہ مکمل طور پہ ہندوستان کا ایک مثالی معاشرہ ہو۔ میری یہ دلی خواہش ہے، لہٰذا میں ہمارے ہر ویڈیوز آپ دیکھتے رہے، اور اگر کچھ آپ کو میری بات پر اعتراض ہے تو آپ مجھ سے سوال کریں، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا مکمل جواب دوں گا۔ لیکن اختلاف، گھریلو اختلاف مجھے نہ کہیں، وہ علماء کے پاس جائیں، فیصلے علماء دیتے ہیں۔ میں عورت کی کمزوری اور مرد کو کمزور نہ کہنے پر کہا، بس اتنا ہی میری بات ہے۔ بس اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔